السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا اجلاس اختتام پذیر۔ دیوبند 14 مارچ۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی آخری نشست آج دوپہر ہم تعلیمی و انتظامی تجاویز کی منظوری اور ملک و ملت کے لیے فلاح و خیر کی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ صدارت کے فرائض حضرت مولانا محمد عاقل صاحب سہارنپوری نے انجام دیے۔ اہم نکات پر مبنی مختصر ایجنڈے کے مطابق کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجلس عاملہ کی تجاویز کی خواندگی اور گزشتہ مجلس شورا کی کارروائی کی توثیق کی گئی۔ اس موقع پر کووڈ بحران سے متاثر تعلیمی اور انتظامی امور کی بحالی اور حالات سے نبرد آزمائی کی حکمت عملی پر غور خوض کیا گیا۔ کورونا سے منفی طور پر متاثر تعلیمی نظام، طویل تعطیلات اور طلباء کو درپیش مسائل پر مجلس تعلیمی کی مفصل رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کی روشنی میں مجلس شورا نے مجلس تعلیمی کے سابقہ فیصلوں کی توثیق کی، جس کے مطابق آئندہ تعلیمی سال کے لیے طلباء کے لیے نئے داخلے نہیں لیے جائیں گے اور تمام طلباء کو ششماہی امتحانات کے نتائج کی بنیاد پر اگلے درجات کے لیے ترقی دے دی جائے گی۔ یہ فیصلے بھی لیا گیا کہ آئندہ 10 شوال تک تمام طلباء دارالعلوم دیوبند پہنچ کر اپنی حاضری درج کرائیں تاکہ 20 شوال سے تعلیمی سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ مجلس شورا نے کورونا بحران کے دوران زیر الطواع تعمیری امور کا بھی جائزہ لیا اور حالات سازگار ہونے پر تعمیر کا کام شروع کرنے کا فیصلہ لیا۔ دارالعلوم انتظامیہ نے اصلاح معاشرہ اور تحقیق و تالیفات کمیٹی کے لیے اس دوران جو اقدامات کیے، مجلس شورا نے اس کا بھی جائزہ لیا اور قابل ستائش قرار دیا۔ تعلیمی نظام کے ضمن میں مزید شہری مکاتب قائم کرنے کو منظوری دی گئی۔ اس قسم کے 10 شہری مکاتب کام کر رہے تھے، اب ان میں 4 کے اضافے کے بعد کل شہری مکاتب کی تعداد 14 ہو گئی ہیں۔ مجلس شورا کی 5ویں اور آخری نشست میں دارالعلوم وقف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی مزید قریب لانے اور مشترکہ مسائل کے حل میں باہمی مشاورت کی خاطر جانبین سے 6 ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، اس موقع پر خاص بات یہ ہے کہ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی اور نائب محتمم جناب مولانا محمد شکیب قاسمی اور مجلس مشاورت کے رکن جناب حافظ محمد اقبال عبدالستار صاحب چوناوالا ممبئی نے مجلس شورا کی دعوت پر بطور مہمان اجلاس کی آخری نشست میں شرکت کی اور باہمی مشاورت کی اس تجویز اور فیصلہ کو پسند کیا۔ اس کے بعد ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں دارالعلوم دیوبند کی جانب سے ادارہ کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور رکن شورا حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری، نیز دارالعلوم وقف دیوبند کی جانب سے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی، نائب محتمم جناب مولانا شکیب قاسمی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد خضر مسعودی کے نام نامی رکھے گئے ہیں۔ 6 رکنی یہ رابطہ کمیٹی دونوں اداروں کے باہمی مراسم کو مثبت اور مستحکم بنائے رکھنے کے لیے کام کرے گی۔ مجلس شورا میں متعدد اساتذہ کرام کے عزیز و اقارب، ارباب مدارس، علماء کرام اور دارالعلوم دیوبند کے سفراء مولانا محمد شریف قاسمی مرحوم اور مولانا ظہیر الدین مرحوم کے لیے تعزیتی قرارداد منظوری کی گئی اور ایصال ثواب کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا یہ 3 روزہ اجلاس حضرت حکیم کلیم اللہ علی گڑھی کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور راقم تجویز معاون محتمم حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان منصور پوری کے علاوہ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی، حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل مالیگاؤں، حضرت حکیم کلیم اللہ علی گڑھی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کشمیری، حضرت مولانا انوار الرحمن بجنوری، حضرت مولانا محمود راجستھانی، حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری، حضرت مولانا اشتیاق دربھگوی، حضرت مولانا سید انظر حسین میاں دیوبندی، حضرت مولانا عبدالصمد بنگال، حضرت مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری، حضرت مولانا محمد عاقل گڑھی دولت شاملی، حضرت مولانا حبیب اللہ باندھوی، حضرت مولانا محمد شفیق احمد بنگلوری کے نام شامل ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔